9th class. Open your notebooks and books. نوٹ بکس اس لیے کہا ہے تاکہ آپ لوگ جو مین پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لو. اور آج ہم نے اسلامیات کا پہلا لیکچر کرنا ہے. فرسٹ چیپٹر آپ کا جو ہے وہ درس الاول سورۃ انفال ہے اور اس میں آیات 1 تا 10 دی گئی ہیں. ان آیات کو شروع کرنے سے پہلے اور اس سورت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس کا پس منظر معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پس منظر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کس وجہ سے یہ سورت لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ سورت کس وجہ سے نازل ہوئی اور اس سورت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو انفال کا مطلب جان لینا ضروری ہے آپ کے لیے. انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت. ٹھیک ہے، یہ سورت جو ہے وہ مال غنیمت پر لکھی گئی ہے اور اس سورت کا جو پس منظر ہے وہ بھی مال غنیمت اور جنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے جنگ کے دوران مال غنیمت حاصل کیا. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ سورت غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی. غزوہ بدر جو ہے وہ پہلا مارکہ سمجھا جاتا ہے اسلام کا کفار اور مسلمانوں کے درمیان. تو یہ سورت غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی. یہ اسلام اور کفار قریش کے درمیان سب سے پہلی جنگ تھی. ٹھیک ہے، اور جنگ کا سبب بننے والا واقعہ یہ تھا کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ 50,000 دینار مالیت کا سامان تجارت کے ساتھ ملک شام سے واپس لوٹ رہا تھا. تو اس قافلے کی حفاظت کے لیے محض 30 تا 40 محافظین مامور تھے. ٹھیک ہے، جنگ کا سبب بننے والا جو واقعہ ہے وہ یہ تھا کہ جنگ کیوں ہوئی مسلمانوں اور کفار کے درمیان. وہ اس وجہ سے ہوئی کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ جو تھا وہ جب ملک شام سے واپس لوٹ رہا تھا تو اس قافلے کی حفاظت کرنے کے لیے بھی محافظین تھے اور ابو سفیان جو تھا اس نے 1000 کفار کا لشکر بلایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہیجان خیز پیغام کے ذریعے اس نے 1000 کفار کا لشکر بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے اور انہوں نے 310 مسلمانوں پر مشتمل ایک قافلہ تیار کیا جس میں 70 اونٹ تھے اور 70 مجاہدین تھے جن کے پاس ہتھیار موجود تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مارکہ ہوا جس میں تمام مسلمان جو تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی کیونکہ ان کے پاس 2 ہی راستے تھے. یا تو وہ تجارتی قافلے کی مدد کرتے، تجارتی قافلے پر نظر رکھتے، یا پھر اپنا اسلام بچاتے. اسلام اور کفار کی یہ جنگ ہوئی اور اس میں مسلمان جو تھے جتنے بھی مسلمان شامل تھے انہوں نے چاہے وہ انصار تھے یا مہاجرین انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا عہد کیا کہ ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں. اور جب بھی ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا جاتا تھا تو ان کی جو ایمان تھا وہ اور زیادہ بڑھ جاتا تھا کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے والے تھے. تو اس صورت کے اندر تمام جنگ کے احوال کس طرح مسلمانوں نے وہ جنگ جیتی کفار سے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے اسلام کو بچایا، ان تمام احوال کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیپٹر کو ہم نے ایکسرسائز وائز کرنا ہے اور اس چیپٹر کے ایکسرسائز کا پہلا جو کوسچن ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں. ابھی جو میں نے آپ کو پس منظر بتایا ہے اس کے اکارڈنگ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا اور یہاں پہ میں نے اس کوسچن کا آنسر بھی آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے. اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں. اس سبق میں مومنوں کی مندرجہ ذیل صفات بیان کی گئی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وہ نمبر 2 کیا ہے کہ وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. نمبر 3 ہے جو مال ان کو دیا گیا ہے اس میں سے نیک کاموں پر خرچ کرتے ہیں یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو یہ کوسچن آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، سیم ایسے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے. درس الاول سب سے پہلے اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. درس الاول سائڈ لائن لگانی ہے اور 2 فنگرز کے ڈسٹنس سے آپ نے لائن لگانی ہے. آپ نے اس کے لیے بلو مارکر یوز کرنا ہے ہیڈنگ کے لیے. درس الاول سورۃ انفال آیات 1 تا 10. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ ہے وہ آپ پوائنٹر سے لکھیں گے
اس کے بعد آپ نے اوپر بلیک یا بلو مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے السوال الاول یعنی پہلا سوال. اس کے بعد آپ نے بلیک پین سے کوسچن لکھنا ہے اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد آپ نے بلو مارکر سے جواب کی ہیڈنگ دینی ہے اور پھر یہاں پہ اس کوسچن کو لکھنا ہے اور اس طرح آپ نے پوائنٹس میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ڈیٹس آل. آج کا آپ کا جو اسلامیات کا لیکچر ہے وہ اتنا ہی ہے. مزید اگر آپ کو پس منظر کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کو اگر کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انفال کا مطلب میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. انفال جو ہے وہ مال غنیمت ہے. ٹھیک ہے. انفال کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے مال غنیمت اور یہ اصل میں جنگ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی. اس لیے اس صورت میں جنگ کے اور مسلمان اور قریش کے درمیان جو مارکہ ہوا تھا اس کے احوال کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے.